والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور ذکر چل رہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ الہی میں بیٹے کی طلب کے لیے دعا کرنے کا۔ تو آپ نے دعا کی اور مطلب اپنے تمام معاملات ذکر کیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں کا خوف بھی ہے، زوجہ بھی بانجھ ہے، لیکن مجھے ایک ولی عطا فرما دے، میرے کام کو سنبھالنے والا عطا فرما دے جو بعد میں میرا وارث بنے، اور تو ایسا اس کو پیدا کر کہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ یحییٰ نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کا رکھا گیا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان قریب پیدا ہونے والے تھے، جن کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ پہلی مرتبہ ان کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اور یہ خاص طور پہ اس لیے ذکر فرمایا کہ نام منفرد ہونا یہ بھی مطلب بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی ان کا ہم نام ہی نہیں، انفرادیت جو ہے وہ خوبی میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھی آج کل بڑی انفرادیت پسندی ہو گئی ہے ناموں کے اندر، اور اب والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے نام ایسے منفرد ہو جائیں کہ کسی اور کے بچے کا ہو ہی نہیں نام، تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں ٹیڑے مڑے نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یحییٰ نام عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، لیکن یحییٰ جو نام عطا فرمایا بہت ہی نفیس اور خوب تھا۔ تو انفرادیت پسندی میں یہ بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ ایسا کوئی نام نہ رکھ دیں کہ جو بیکار قسم کا ہو، جس کے اپنے کوئی معانی نہ ہوں یا غلط قسم کے معنی نکلتے ہوں۔ یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ معنی معلوم نہیں ہوتے، نام رکھ دیتے ہیں، پھر ایک سال 2 سال بعد پھر پوچھتے ہیں کہ اس نام کا معنی کیا ہے۔ تو جب آپ رکھ رہے تھے اس وقت آپ نے کیوں نہیں معلوم کیا؟ حالانکہ نام کے معانی کے زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو سن کر جن کے غلط مفہومات نکلا کرتے تھے بدل دیا کرتے تھے۔ تو آپ کا بدلنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے بھی ہے کہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے انفرادیت پسندی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام پھر چن کر صحیح رکھا جائے، اور بہتر یہ ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ لہٰذا اچھوں سے مراد انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے ناموں پہ رکھیں تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو جب نام رکھیں تو یہ بھی ملحوظ رکھ لیں کہ کسی اچھے کے نام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے تو ہوتے ہیں لیکن چند قیودات ہوتی ہیں، جیسے یاسین نام رکھ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہو سکتا ہے ایسے کچھ ایسے معنی ہوں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں، اس لیے غلام یاسین رکھنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کے صفاتی نام ایسے جو صفت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مخلوق کے لیے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، جیسے رزاق رزق دینے والا ہونا، اور اس طرح خالق تو یہ براہ راست نام نہیں رکھ سکتے، عبد الخالق عبد الرزاق کر کے ہو سکتے ہیں، عبد مانے بندہ، خالق کا بندہ، رزاق کا بندہ، اس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے تھوڑی سی توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو نبی کریم نے منع فرما دیے، مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو۔ ابھی بھی ایک بیماری چل گئی ہے کہ نام پوچھیں جی کیا نام ہے؟ اسرافیل، کیا نام ہے؟ میکائیل۔ یہ ناجائز ہے، نبی کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، سختی سے مراد آپ نے منع فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نام اس فرشتوں کے نام پہ نہیں رکھنے چاہیے، اگر رکھ بھی لیا ہے تو اس کو تبدیل کر دیجئے تاکہ نبی کی مخالفت لازم نہ آئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اب جب یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا کوئی ہم نام آج تک پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو اب آپ بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ میں بوڑھا، میری زوجہ بانجھ، پھر کیسے بچہ ہوگا؟ لیکن آپ کو یہ بات نہیں تھی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے اوپر شک تھا، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب ایک بات تقریباً ناممکن سی نظر آتی ہے، جبکہ اور خبر دینے والا جو ہے وہ انتہائی کامل ہے، تو انسان بڑی ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ لازم بات ہے ان کی خبر تو صحیح نہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، صحیح ہوگی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کی زبان سے کچھ ایسی اور وضاحت سن لیں
کہ جو دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو بھی رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی ایک تذبذب جو پیدا ہوا یا ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے یہ بھی دب جائے اور انہی کی طرف سے وضاحت آ جائے۔ لہٰذا وہ وضاحت کا طلب کرنا کوئی معاذ اللہ شکوک و شبہات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کو اطمینان کے قابل بنانا یا کامل ترین اس کو اطمینان دلوانا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا حضرت زکریا نے عرض کی، قالا انہوں نے عرض کی، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے کہاں سے میرا بیٹا ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، حالانکہ میری زوجہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں، یعنی کمزور ہو چکا ہوں، تو کیسے یہ ہوگا کہ میں کمزور، میری زوجہ بانجھ، پھر ہمارے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا۔ قال کذالک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ معاملہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کوئی بھی شے نہیں تھا۔ تو جواب میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی وعید نہیں بیان فرمائی، کیونکہ اگر یہ شکوہ شکایت ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا یا اللہ کی بات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا قابل گرفت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اور یہ سوال کی جستجو بھی اللہ نے ان کے قلب میں پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صرف اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہے ہیں، انہیں میرے قول میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہذا دلیل بھی ایسی بیان فرمائی کہ دل مطمئن ہو جائے۔ لہذا دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تم غور کرو کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں نہیں تھے، تب بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا، تو اب تو تم دو موجود ہو، تم سے کسی اولاد کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، اب پھر اور مطلب یہ کہ اور حیرانی کہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ بیان فرمایا بالکل صحیح ہے، لیکن اور کوئی ایسا مجھے مل جائے معاملہ، کوئی ایسی علامت کہ میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ تو عرض کی، قال رب اجعل لی آیۃ، اے میرے رب میرے لیے اس پر کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یعنی وہ نشانی میں دیکھوں تو میں سمجھ جاؤں کہ ہاں اب میرے ہاں اولاد ہوگی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، یعنی زبان بند ہو جائے گی، اشاروں سے کریں گے، زبان نہیں چلے گی، اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر آپ کی زوجہ حاملہ ہو گئیں، تو ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس جو مطلب مسجد کی چابی ہوا کرتی تھی، عبادت گاہ کی چابی ہوا کرتی تھی، اور آپ قفل کھولتے تھے، پھر لوگ آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آپ کی زبان بند ہو گئی، اب جب لوگ آئے اور آپ نے وہ دروازہ کھولا تو کلام تو کر نہ سکے، زبان بند، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو پھر آپ نے ان کو اشارے سے یہ بات سمجھائی۔ تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، فخرج علی قومہ من المحراب، تو نکلے آپ محراب سے اپنی قوم کی طرف، فاوحی الیہم، پھر آپ نے اشارہ کیا ان کو، کس بات کا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے رہیں، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے رہیں۔ تسبیح سے مراد یہاں پہ ذکر نماز ہے کہ نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ 2 ٹائم کی نمازیں پڑھتے تھے، صبح اور شام، اس لیے ان کا آپ نے ان کو تلقین فرمائی کہ تم ایسا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ تقریباً 2 سال اور ایک روایت کے مطابق 3 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست کی بہترین قوت سے نوازا تھا۔ آپ نبی تو سبھی نبی ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، الگ بات ہے کہ اعلان نبوت کا معاملہ بعد کا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی وحی فرما دی تھی، یہ ان کا خاصہ ہے کہ بچپن سے آپ کو وحی ہوئی۔ تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو یعنی توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، پھر یہ بات کہ چونکہ نبی ہیں وہی کتاب چلتی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے توریت کو فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پہ عمل کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ یہاں حکم سے مراد نبوت، اگرچہ اس میں کئی اختلاف ہیں، بعض نے کہا کہ تفقہ فی الدین اللہ نے عطا فرمایا تھا، بعض نے کہا فہم و فراست مراد ہے حکم سے، اور بعض نے نبوت مراد لی، اور یہ قول جمہور کا ہے، مضبوط قول ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اسے
نبوت صبیًا بچپن کی حالت میں، وحنانم من لدنا اور اپنی طرف سے مہربانی عطا فرمائی، نرمی شفقت عطا فرمائی، لہٰذا آپ بہت زیادہ لوگوں پر مہربان تھے۔ وحنانم من لدنا وزکاتن اور ہم نے اپنی طرف سے اسے نرمی عطا فرمائی، وزکاتن اور صفائی ستھرائی عطا فرمائی۔ صفائی ستھرائی سے مراد ہر قسم کی گندگی سے آپ کو محفوظ رکھا گیا، بالکل آپ کی سوچ آپ کے عمل کسی میں کوئی کسی قسم کی برائی کا اندیشہ نہیں تھا، اور اسی طرح آپ کے اعمال بہترین اخلاص والے تھے اور آپ اللہ کے بہت ہی اطاعت گزار بندے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ تقوی اختیار کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ تو یہ گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے ایک بندے کی مدح فرما رہا ہے، اس کی تعریف فرما رہا ہے، تو یقیناً وہ اوصاف ذکر فرما رہا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں، جس وجہ سے وہ بندہ قابل مدح ہوا۔ تو ہمیں اس مقام پر اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان نبی کی یہ صفات ہمیں بھی حاصل ہیں کہ نہیں، بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ ڈر والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ جبار سخت مزاج زبردستی کرنے والا، عصیًا نافرمان نہیں تھا۔ تو یہ اللہ نے چند ان کی صفات بیان فرمائی۔ ایک تو حنانا من لدنا ہم نے اپنے طرف سے اس کو مہربانی عطا فرمائی، نرمی عطا فرمائی، گویا کہ نرمی اللہ کو محبوب ہے تو اسی لیے اپنے محبوب بندے کو عطا فرمائی، وزکاتن اور صفائی ستھرائی عطا فرمائی، چاہے وہ عقیدے کی ہو، اعمال کی ہو، ہر طریقے کی اللہ نے صفائی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے اخلاقیات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ نبی کی مماثلت حاصل ہو جائے، نبی کے اعمال سے مشابہت حاصل ہو جائے۔ وَكَانَ تَقِيًّا اور کمال ڈر والا تھا، بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے اور ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، لہذا اگر کوئی آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو گویا کہ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا اور وہ سخت مزاج نہیں تھے، عصیًا اور نہ اللہ کے نافرمان تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نافرمانی نہ کرنا اور سختی زبردستی لوگوں پر اختیار نہ کرنا یہ قابل مدح افعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور سلامتی ہو اس پر اس دن جس دن وہ پیدا کیا گیا، اور اس دن جس دن وہ فوت ہوگا، اور اس دن جس دن اسے زندہ اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو خبر ہم بنا لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس پہ سلامتی ہے جس وقت وہ پیدا ہوا، جب وہ فوت ہوگا، جب اٹھایا جائے گا، کیونکہ تین اوقات جو ہیں یہ بہت ہی نازک اوقات ہوتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت جو ہے وہ شیطانی مداخلت کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں ہاتھ مارتا ہے، اس کو کونچتا ہے، یوں اس طرح ہاتھ مارتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے۔ تو شیطان کوشش یہ کرتا ہے جیسے بچہ پیدا ہو تو اس پہ تسلط اختیار کرے، اس پہ مسلط ہو جائے۔ اسی لیے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ شروع بچپن سے شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جب بچہ پیدا ہونے لگے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی اچھے عامل سے یا کوئی بزرگ ہوں ان سے کوئی دعائیں وغیرہ لے لیں تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو شیطانی اثرات اس پر منتقل نہ ہوں، ورنہ بعض اوقات اگر بچپن سے شیطانی اثرات داخل ہو جاتے ہیں تو آگے چل کے بہت دقت ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ بچپن کی حالت، پیدائش کی حالت، جو پیدائش کا وقت جو تھا یہ شیطانی مداخلت کا تھا، تو گویا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس وقت بھی اس کو سلامتی سے رکھا۔ اسی طرح جب انسان فوت ہوتا ہے تو بڑی ہی خطرناک معاملات اس کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، غیوبات آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں اور عجیب و غریب مناظر اس کو نظر آتے ہیں۔ یہ وقت بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے ان کو سلامتی عطا فرمائی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن یہ زندہ اٹھایا جائے گا بروز قیامت، وہ بھی بڑا دہشت کا لمحہ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر موقع پر ہم نے ان کو سلامتی عطا فرما دی، شیطانی مداخلت سے سلامتی، نفس کی مداخلت سے سلامتی، پریشان ہونے، دہشت ناک ہونے سے سلامتی۔ تو جب ہر طریقے سے سلامت ہیں تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ کسی گناہ کے قریب نہیں ہوں گے، نافرمانی کے قریب نہیں ہوں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔
اب اس سے اگلی آیات میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا بالتفصیل ذکر ہوگا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی رشتے میں رشتہ دار تھیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ان کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی قدرت کا اظہار تھا۔ تو اب اس میں آگے جو ہے اس پورے واقعے کا بیان ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں مریم کا ذکر فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس قرآن میں جو مریم کا ذکر ہے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، کفار اور مشرکین کو پڑھ کر سنائیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، جب کہ وہ علیحدہ ہو گئی تھی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیاً، مشرقی کنارے کی طرف اپنے گھر سے چلی گئی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کئی اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ آپ عبادت کی غرض سے وہاں پر چلی گئی تھی خلوت میں۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔